صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور وہ گیلی تھی. آپ فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی، اوپر سے خشک ہو گیا، اندر سے گیلا ہے. آپ نے فرمایا تو نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو اس کے عیب کا پتہ چل جاتا؟ پھر آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں ہے. یہ حدیث آدھی بیان کی جاتی ہے، پوری حدیث یوں ہے کہ چیز کا عیب نمایاں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں آپ دودھ میں پانی ملائیں کوئی مسئلہ نہیں، صرف لکھ دیں کہ اس دودھ میں ہم نے اتنا پانی ملایا ہے اس لیے کہ میرے بھائی بھینس آپ اپنی بھی رکھیں تب بھی آپ کو 100 روپے میں خالص دودھ نہیں مل سکتا، کم از کم 120-130 روپے پڑے گا. میں اپنے شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں، گاؤں ایریا میں جہاں مفت میں بھینسیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں تو ہو سکتا ہے مل جائے. تو ہمیں دودھ میں مجبوراً پانی ڈالنا پڑتا ہے. تو پانی والا دودھ جو ہے وہ ہے 80 روپے کلو اور خالص دودھ ہے 130 روپے کلو. سرکار لوگ خود ہی لیں گے. ویسے آپ نہ بھی لکھیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے. وہ ہر عورت جب دودھ ابال رہی ہوتی ہے نا تو جتنی موٹی موٹی گالیاں آپ کو دے رہی ہوتی ہے نا، وہ اگر کیمرے پہ چلا دی جائے نا تو آپ کو لگ پتا جائے. تو آپ پر سیدھی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو بتانا نہیں اور دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا کہ میں خالص دودھ بھیجوں یہ گناہ ہے. دودھ میں پانی ملا کے پینا تو سنت ہے. اگلے زمانوں میں برف نہیں ہوتی تھی، مٹکے کا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا دودھ میں، کچی لسی کر کے پیا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی بھی آپ حدیثیں بخاری مسلم میں پڑھیں تو دودھ میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو اس وقت تو ٹھنڈا کرنے کا یہی ذریعہ ہوتا تھا. تو یہ سنت ہے. مسئلہ ہے دھوکہ دینا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے.